برسو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تنگی کا شکار ہو اور اس کی حاجتیں ضرورتیں بہت زیادہ ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول شریف کے عید مبارک ایام میں ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا پیارا ہے، یہ موضوع ہے بچپن حضور کا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو آج انشاءاللہ ذکر رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کا، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قدم رنجہ فرما کر جو اس گھر کو رونقیں بخشیں اور جو آپ کی برکات کا ظہور ہوا، انشاءاللہ اس کا ہم بیان کریں گے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ حضور کی آمد کا بیان ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر ہے 174۔ اور میلاد مصطفیٰ یاد رکھیے، یہ آمد مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، عادات مصطفیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمات مصطفیٰ کے ذکر کرنے کا نام ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ان کو کھانا کھلانے کا، حضور کی آمد کی خوشی میں اسی کو یعنی یوں سمجھ لیں ان سب چیزوں کو ملا کر کے میلاد شریف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آج جو آیت ہم سننے جا رہے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 174، 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں بیان فرمایا کہ یہاں تمام انسانوں سے خطاب ہے، وہ کہیں کے ہوں اور کبھی بھی ہوں، سب سے اللہ کریم یہ خطاب فرما رہا ہے۔ اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اتاری دامت برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی زمانے، کسی جگہ اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، عام اعلان فرما دیا گیا، اے لوگو تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو سر تپا اللہ کی معرفت کی دلیل ہے، جن کی صداقت پر ان کے معجزے گواہ ہیں اور منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں اور پریشان کر دیتے ہیں، معجز کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس قدر معجزے پہلے پیغمبروں کو ملے، ان سے زائد حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم از سر تا قدم پاک خود اللہ تعالی کی وحدانیت
اور اس کی ذات و صفات کی روشن دلیل ہیں۔ چنانچہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک معجزہ کہ حضرت خالد کی ٹوپی میں رہا تو ان کو ہمیشہ دشمنوں پر فتح ہوتی رہی، ہرکل کی پگڑی میں رہا تو اس کے سر کے درد کو آرام رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور لبوں پر سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو۔ معلوم ہوا کہ بال مبارک قبر کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بیماروں کو بال مبارک کا غسل شدہ پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ کے گھر ایک بار بال مبارک پہنچ گئے تو انہوں نے ساری رات ملائکہ کی تسبیح و تحلیل سنی۔ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گئے سو، اور ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے سو۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر مفتی صاحب نے ذکر فرمایا ہے، یہ دونوں اشعار اس آیت کی تفسیر میں لکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی آنکھ مبارک معجزہ، حضور کا ناک مبارک معجزہ کہ جس نے محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگھ لی۔ اللہ اکبر۔ حضور کی زبان معجزہ، حضور کے منہ کا لعاب معجزہ، حضور کا ہاتھ مبارک بھی دلیل۔ سبحان اللہ۔ حضور کی انگلیاں یہ بھی معجزہ، پاؤں مبارک بھی معجزہ کہ پتھر پر چلیں تو پتھر ان کا اثر لے لے، اور فرش پر بھی چلیں اور عرش پر بھی۔ میں صدقے یا رسول اللہ۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری، بڑی ذوق والی اور حضور کی محبت سے مملو گفتگو جو ہے وہ فرمائی ہے اس آیت کے جو ہے وہ تفسیر کے اندر۔ تو آپ مزید ڈیٹیل کے لیے تفسیر سیاۃ الجنان سے اس آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 کا جو ہے وہ مزید بیان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمارا ایمان بھی اللہ کریم سلامت رکھے۔ تلاوت ترجمہ تفسیر ہو چکا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روزے کے چاند تصدق میں اتارا کرتا، روزے کے چاند تصدق میں اتارا کرتا،
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور کی اوصاف حمیدہ کا ذکر ہوا تو اسی مناسبت سے سیدی و مرشدی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام وصف رخ کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، اور مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، اور جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشن سیراب ہوا کرتے ہیں، ہاں تشن سیراب ہوا کرتے ہیں، اور ہاں یہی کرتی ہے
سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا انہی سے سونپ ہے اپنے انہی کو سب کام، اپنے دل کا انہی سے سونپ ہے اپنے انہی کو سب کام، سونپ ہے اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ارے جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور وہ کریم ہیں، وہ عطائیں فرمانے والے ہیں کہ دراز گوش آئے وہ کہے حضور مجھے قبول فرما لیں، حضور اسے بھی قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ، قربان جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہی شان ہے۔ ایک امیر مینائی شاعر ہو گزرے ہیں، ان کا ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، بر آئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، یا رسول۔ یہ بر آئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، اس کو انشاءاللہ ہمارا ذہن ہے، ارادہ ہے، ہم موضوع جو ہے وہ لے کر کے چلیں گے۔ بڑا زبردست یہ کلام ہے، انشاءاللہ نیت ہے اس کو پروگرام میں ہم شامل بھی کریں گے۔ اور حضور بڑے کریم ہیں، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لو لگاتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو پھر حضور اس کو مایوس کر کے نہیں لوٹاتے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو ہے وہ کوئی منگتا بھکاری جو آ رہا ہے، سائل سوالی جو آ رہا ہے، اس کو جھڑکنا جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے ہیں، عطا کرتے ہیں، بار بار عطا کرتے ہیں، اور منہ مانگی بھی عطا فرماتے ہیں۔ بندہ جو ہے وہ لینے والا اور طلبگار بھارت ہونا چاہیے۔ حضور کی عطا میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے ہم جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور آج حضور کا مبارک بچپن جو ہے وہ ہم لیں گے، اور کہاں سے بات شروع کی جائے، کہاں پہ ختم کی جائے، حافظ صاحب کہاں سے لیا جائے؟ حضور کی ولادت با سعادت سے لیا جائے،
یا جب حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر کے جا رہی تھیں تب سے لیا جائے، یا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ کے جو ہے وہ گھر پر نوازشیں فرماتے رہے اس دور کو جو ہے وہ لیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے؟ بہرحال جہاں سے بھی شروع کی جائے برکت والی بات ہے۔ آج میں نے حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مولد العروس آپ کا جو ایک رسالہ ہے اس میں سے ایک قصیدہ ہے، اس کے کچھ اشعار میں نے دیکھے ہیں، تو یہ 12ویں کو میں سناؤں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو 12ویں جو ہے وہ شب جو ہے یہ، اس میں انشاءاللہ مغرب سے عشاء میں بھی ہمارا ایک پروگرام ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں میرا ارادہ ہے کہ ہم یوں سمجھیں جو ہی بڑی رات کی ابتدا ہوگی، شب جمعہ ہے، جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات ہے، تو جو ہی مغرب جب ہوتی ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ رات جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ طلوع فجر تک، طلوع صبح صادق تک پھر یہ رہتا ہے سلسلہ کار، ٹھیک ہے؟ تو نیت ہے انشاءاللہ کہ وہ جو ہمارا مغرب والا پروگرام ہوگا حافظ صاحب، اس میں یہ سناؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ کچھ ذکر خاص 12ویں کا بھی ہے اس میں، یہ ہم اس میں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی تیار رہیں، ہم بھی انشاءاللہ تیار ہیں۔ شروع کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کی بات۔ حضور جیسے حسین ہیں، جیسے بے مثال ہیں، ویسے حضور کا بچپن بھی حافظ بے مثال ہی ہے۔ بالکل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سردار بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنے اور اوصاف کے اندر اور صفات کے اندر بے مثل اور بے مثال ہیں، آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بچپن جو ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ بچپن مبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے، بلکہ بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان نبوت جو ہے وہ نہیں فرمایا تھا، لیکن دیکھنے والے نبی پاک وہ لوگ جنہوں نے سابقہ کتابوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پڑھے تھے، جو جانتے تھے، وہ دیکھ کر کہہ دیا کرتے تھے ھذا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے دنیا میں جلوہ گر ہونے کا، وہ آپ کا انداز وہی اعلان کر رہا ہے کہ جیسے میرا دنیا میں آنا عام لوگوں کی طرح، عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اسی طرح زندگی کے بقیہ جو ہے احوال، بقیہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کے انداز ہیں وہ بھی دیگر لوگوں سے ممتاز ہے، جدا ہے۔ اللہ تبارک میں یہاں سب ایک بات، ایک ذوق جو ہے محسوس کرنا، میں چاہوں ناظرین بھی اس کو محسوس کریں، آپ بھی، مہروز بھائی بھی، خالد بھائی بھی، ماشاءاللہ یہ ہمارے پیارے نعت خان قبلہ جناب نور عالم تاجی صاحب، یہ بھی اس کو محسوس فرمائیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنی تفصیل کے ساتھ یہ پہلی کتابوں کے اندر جو ہے وہ موجود تھا۔ آپ دیکھیں ابھی صاحب بچہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بچہ جو ہے وہ رنگ بھی بدلتا ہے، پیدا ہوتا ہے بعض اوقات میروز بھائی رنگ صاف ہوتا ہے، پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ بچے کا رنگ نقشہ ہے، جسم کی بناوٹ ہے، ہاں یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذکر کو، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو، آپ کی آنکھوں کو، اللہ اکبر، کس طرح کی حضور کی مبارک آنکھیں ہوں گی، اس کو اتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پہلے سے بیان فرما دیا ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ پہچان رہے ہیں کہ یہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، ایسا واضح ذکر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کتب سابقہ کے اندر موجود تھا کہ اتنا یقین تھا ان لوگوں کو۔ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازیاں ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی دنیا میں جل وگر نہیں ہوئے لیکن لوگوں کی مشکلیں آسان پہلے سے فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لوگوں کو فتح و نصرت عطا کی جایا کرتی تھی، اور جب دنیا میں جل وگر ہوئے ہیں اس زمانے کو اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے اثرات اور جو بعد میں چل کر جو سامنے آئے وہ زمانے کے اندر پائے جانے والے رسم و رواج اور دیگر چیزیں، جیسے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ہانڈی کے نیچے جو ہے وہ
بند کر دیا کرتے تھے. یہ اس زمانے کے اندر ایک رواج تھا, ایک رسم پائی جایا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا گیا, لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جیسے وہ رکھی گئی نا, وہ فوراً ٹوٹ گئی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اپنے کردار کے ذریعے, اپنے فعل مبارک کے ذریعے, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے فعل کے ذریعے یہ آشکار فرما دیا کہ یہ برے رسم و رواج کو زمانے سے مٹانے کے لیے آئے ہیں, ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور دنیا میں آتے دیکھیں بچوں کی ولادت ہوتی ہے, شعور نہیں ہوتا, لیکن یہ تو وہ ہیں جو بے شعوروں کو شعور عطا فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کی کیسی معرفت حاصل ہے بوقت ولادت ہی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں ہے اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان فرما رہے ہیں. اور بعض روایات کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کی صدا لگا رہے تھے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مبارک انداز ہے دنیا میں جلوہ گر ہونے کا, آپ دیکھیں یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ جن کا آنا عام لوگوں سے ممتاز ہے وہ ہستی دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ممتاز ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پھر وہ آپ کی ولادت کے وقت مولد العروس ہی کے اندر جو آپ اکثر پڑھا کرتے ہیں ماشاءاللہ, حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا آنا, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں ان کا حاضر ہونا, اور پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی پاک علیہ السلام کے بوقت ولادت خوشخبری دینے کے لیے آنا, پھر جنت کی حوروں کا آنا, اور اللہ اکبر, اور ایسے انداز میں آنا کہ جن سے تفوح من رائحۃ المسک, کہ ان تفوح منہن, بالکل بالکل خوشبو آ رہی ہے, جزاک اللہ, کستوری کی جو ہے وہ مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. واہ. اور انہوں نے کیا کہا, دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ وصف ہے, حضرنا لولادت سید المرسلین. یہ آنے والیاں جانتی ہیں کہ حضرنا لولادت سید المرسلین, ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار سید المرسلین کے میلاد میں آئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے اور اس وقت میں حاضری ہے. تو آپ دیکھیں یہ اللہ تبارک تعالی کی جانب سے یہ جو اہتمام ہے, یہ سارے کے سارے کام ہیں. ولادت بوقت ولادت یوں برکتیں پانے کے لیے آنا, سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دینا, انہیں تسلی دینا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری پر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک تعالی نے جو عظمت, جو رفعت عطا کی ہے. بے شمار محدثین کرام نے اس بات کو لکھا. حضرت سیدہ فاطمہ, حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خرج منی نور, فرماتی ہیں مجھ سے ایک نور برآمد ہوا. آپ ہیں مکہ پاک میں, اپنے گھر میں جلوہ گر ہیں, اور فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا. جس نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کی والدہ پر اللہ پاک کا ایسا کرم ہے, ایسا فضل ہے, ایسی عنایت ہے, ان کی بصارت کو اللہ پاک نے اس قدر تیز فرما دیا کہ وہ مکے میں رہ کر شام کے محلات کو ملاحظہ فرما لیتی ہیں. ان کے لال سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی وسلم کی بصارت کا عالم کیا ہوگا, ان کے صدقے میں ماں کو ایسا فضل ملا, ایسا کرم ملا, ان کا خود کی سماعت و بصارت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. میں جو عبارت ہے مہروز بھائی, عربی عبارت, اشعار بھی ہیں, اردو بھی ہے. عربی اشعار تو ذوق کے لیے ہیں, دلائل تو الحمدللہ جو ہیں سو ہیں. کیا خوب بات ہے. فرماتے ہیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, فرماتے ہیں سیدہ آمینہ فرماتی ہیں فکشف اللہ لی ان بصری, اللہ کریم نے میری آنکھوں سے پردے جو ہے وہ ہٹا دیے. اور آگے آپ فرماتے ہیں جو مزے کی بات ہے, فرماتی ہیں فرأیت مشارق الارض ومغاربها, جب حضور تشریف لائے تو حضور کی برکت سے میں نے زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا اور مغربوں کو بھی دیکھ لیا. مہروز بھائی اس پر بھی ہم کبھی بات کریں گے. یہ مشارق الارض ومغاربها, یہ مشارق سے کیا مراد ہے اور مغارب سے کیا مراد ہے, یہ بھی ایک بات ہے. رب المشرقین و رب المغربین, یہ بھی جو ہے وہ حکم جو ہے وہ قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ جو ہے وہ بیان ہوئی ہے, دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا رب ہے. ٹھیک ہے جی, کہیں مشرق اور مغرب خالی واحد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, کہیں تثنیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, اور کہیں جمع کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, مشارق الارض و مغاربہ. ہاں, تو یہ ہر سنیریوں میں
کیا کیا اس کا معنی ہے یہ ہم انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. جی عدنان بھائی کنٹینیو کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوں دنیا میں جلوہ گر ہونا اور اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عنایتیں فرمانا، جی یہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، رفعت ہے کہ بوقت ولادت ایک تو عظمتیں، رفعتیں اور یہ سارے کے سارے معاملات، پھر حضرت رضوان جو فرشتے ہیں ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دینا اس چیز کی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خازین جنت پر مقرر جو فرشتے ہیں حضرت رضوان وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے کان مبارک میں بشارت دیتے ہیں. کیا یہ وہ نبی علیہ السلام ہے؟ آپ دیکھیں ابھی دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اوصاف، کیسا بے مثال علم، حلم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی. فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مبارک ہو. واہ، حضور کو مبارک ہو کس چیز کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا علم عطا فرما دیا ہے. سب کا علم ایک جانب، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم مبارک ایک جانب. بلکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں گروہ انبیاء کرام علیہم السلام میں آپ سب سے بڑھ کر علم والے ہیں. یہ علم کی بشارت اس وقت دی جا رہی ہے جب نبی پاک علیہ السلام بھی دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں. اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى پر اگر نظر کی جائے تو کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی ان کے اندر اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جو سب سے زیادہ علم والے اس وقت ہیں جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے علم میں کیسے بتدریج اضافہ فرمایا. اور پھر مزید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر دل والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو قوت، شجاعت اور بہادری کا وصف بھی عطا فرمایا. اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ اکبر، نصرت اور فتح کی چابیاں اور کنجیاں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روب و دبدبا جو ایک وجاہت ہے اللہ تبارک تعالی کی جانب سے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک تعالی نے یہ بھی آپ کو عطا کر دیا ہے. اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے خلیفۃ اللہ، جو کوئی آپ کا ذکر سنے گا اس کے دل پر ہیبت و جلال طاری ہو جائے گا، اگرچہ اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو. آپ کی بات سن کر، آپ کا پیغام سن کر. اور آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے چاہا یہ وصف اس کا اظہار ہو تو پھر آپ کی زبان ایک سے سامنے کافر کھڑا ہوا ہے اور تلوار پکڑ کے کہتا ہے محمد تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. دیکھیں روب کیسے طاری ہوا. حضور نے فرمایا میرا رب اللہ. آپ کا اللہ کا لفظ فرمانا تھا، اسی وقت تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. ایسا روب اس پر طاری ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے اٹھائی تلوار، فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا. وہ کہنے لگا آپ حلم والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں. اور حضور نے اس کو معاف فرما دیا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے عظمتیں، رفعتیں، مقام، مرتبہ عطا کیا ہے. جب چاہتے ہیں جس وصف کا آپ چاہتے ہیں اللہ پاک ظہور فرما دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتا ہے وہ آپ کے حسن کی ہیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور جو قرب اختیار کرتا ہے، آپ کے ساتھ اختلاط کرتا ہے، ملتا جلتا ہے، وہ آپ پہ فدا ہو جاتا ہے. ایسا حسن و جمال اور ایسے اوصاف اور ایسے کمالات اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور سلمان بھائی سوچنے کی بات ہے، آج ہم موضوع لے کے بیٹھے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کو ڈسکس کیا جائے. آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کے، رسول بنا کے، خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، بھیجا، تشریف فرما ہوئے. اور آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کا بچپن اگر ہم دیکھیں، آپ کے غلاموں کا بچپن اگر ہم دیکھیں نا
تو آپ کے غلاموں کا بچپن اس لائق ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں. غوث اعظم جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، خادم ہیں، آپ کے امتی ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سب سے جدا، اس وقت پیش آنے والے واقعات بھی سب سے الگ منفرد، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن شریف بھی سب سے منفرد. آپ دیکھیے جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً ایک ہوتا ہے نا وقت کے ساتھ قدر آتی ہے، وقت کے ساتھ عظمت کا پتہ چلتا ہے. نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیفیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والا، آپ کے ساتھ قرب اختیار کرنے والا فوراً برکتیں پاتا ہے. جب آئی ہیں تو کس حال میں آئی ہیں کہ اونٹنی لاغر ہے، خود پریشان ہے، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہی ہیں تو کیا حال ہے کہ وہ اونٹنی جو سب سے پیچھے تھی اب وہ سب سے آگے جا رہی ہے. یہاں ایک اور بات مہروز بھائی، برکت کی بات آپ نے کی ہے. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بڑی کمزور تھی، اور جو پہلے سے بچہ ان کے پاس تھا وہ جو ہے وہ پریشان رہتا تھا، ساری رات جو ہے روتا رہتا تھا. جامع الاثار کے اندر جو بیان فرمایا اس کا مضمون اور خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، عربی کو میں جو ہے نا وہ اس کا آپ کو مضمون اور مفہوم جو ہے وہ سنا رہا ہوں. تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خامن سے کہا کہ آج جو ہے وہ ابھی حال اس طرح کا ہے کہ آج اگر بچہ رات میں رویا تو اس کو میں فیڈ کرا کے یہ اس کو چپ نہیں کرا سکوں گی. تو ایسی حالت ہے. اللہ اکبر. پہلے یہ معاملہ ہے. فرماتی ہیں جب حضور کو جو ہے وہ میں نے تھاما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب ہوئیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، حضور نے بھی دودھ پیا، اور وہ بچہ پہلے جو حضور کا رضائی بھائی پہلے جو ساری رات رویا کرتا تھا اور فیڈ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا تھا، اس کو بھی اللہ کریم نے ایسا جو ہے وہ سیراب فرمایا کہ ساری رات اس نے بھی آرام کیا، انہوں نے بھی آرام فرمایا. سبحان اللہ. برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، تم پر میلا جان سے قربان یا رسول. برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. صرف حلیمہ سعدیہ کے گھر تک محدود نہیں تھی، اللہ بلکہ جب آپ لے کر جاتی ہیں نا تو آپ کی پڑوسن کچھ دن کے بعد ام خولہ کہتی ہیں اے حلیمہ ساری رات اپنے گھر میں چراغ روشن رکھتی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی پیاری پیاری سی جو روشنی ہے وہ تمہارے گھر سے نمودار و آشکار ہوتی رہتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ بتا رہی ہیں یہ برکت جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی ہے. اور پھر آپ دیکھیے ان کا جو قبیلہ ہے، قبیلہ بنو سعد، ان کے بارے میں کہا گیا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر میں مکان کے اندر داخل ہوئی تو میرے قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر، ایک ان کا اپنا گھر نہیں، یہ کہ کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی. اور سارے قبیلے نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ جو نومولود بچہ ہے یہ بابرکت ہے، بلکہ ان کو نام ہی برکت والا قرار دے دیا، مبارک قرار دے دیا. سبحان اللہ. اور ان کو ایسا ہو گیا قبیلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہے، ابھی عالم شیر خوارگی ہے، لیکن آپ دیکھیے کیفیت کیا ہو گئی کہ لوگ بیمار ہو جاتے، تکلیف میں آ جاتے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی سلمان بھائی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک اپنے اس حصے پہ پھیر لیا کرتے تو انہیں شفا ہو جایا کرتی. یہاں تک کہ جانور، اونٹ، بکریاں بیمار ہو جاتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ پھرواتے، وہ صحت یاب ہو جاتے، درست ہو جاتے، ان کی تنگیاں دور ہو جاتی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن شریف کے کیا کہنے، برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. اور کیوں یبرأ سریعا کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں. یبرأ باذن اللہ تعالی سریعا.
फौरन। हाँ जी, यानी हुजूर का हाथ जो है वो लगते ही जी अल्लाह के हुक्म से फौरन शिफा हो जाती थी। बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। देखिए, जब आपकी बहन जो है वो लेकर जाती हैं बाहर, तो हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि इस मुबारक बच्चे को धूप में लेके ना जाओ। तो वो कहती हैं, अम्मा जान धूप है कहाँ, इन पे तो बादल साया किए रहता है। तो ये हालत है बचपन शरीफ की। हजरत हलीमा सादिया अपने बच्चों से बढ़कर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत किया करती थी। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन को देखें सलमान भाई, एक तो ये आलम शीर ख्वारगी है, फिर आप देखिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं कि बचपन ही से जिनकी बरकतें जाहिर हो रही हैं, लोग रुजू कर रहे हैं। आलम अरब में कहत पड़ा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के दिनों में कहत पड़ा, और ऐसा कहत पड़ा कि लोग मरने लगे, जानवरों के थन खुश्क हो गए, खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं थी। तो उस मौके पे लोग जो हैं आपके खानदान वालों के पास आए कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ये काबतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली हैं, सज्जादा नशीन है, इनसे दुआ कराओ। आपके चचा अबू तालिब जो है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर निकलते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काबा शरीफ की दीवार के साथ बिठाते हैं और फिर दुआ करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही इशारा करते हैं ना, उंगली आसमान की तरफ उठाते हैं और जलथल हो जाता है, बारिश हो जाती है, सब्जा का इंतजाम हो जाता है। और उसी मौके पर वो एक बड़ा कसीदा कहा अबू तालिब ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में, जिसमें ये शेर भी था, व अब यदु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, अल्लाह, यानी वो ऐसे गोरे रंग वाले हैं कि इनके रुख अनवर के जरिए बदली से बारिश नमूदार होती है। सुभान अल्लाह। और सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल आरामिली, फरमाते हैं वो यतीमों का ठिकाना और बेवाओं के निगहबान है। कैफियत क्या है कि अभी बचपन है, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि ये वो गोरे चमकते चेहरे वाले हैं कि जिनके जरिए से बारिश तलब की जाती है। ये यतीमों के मावा हैं, ये बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा है। वाह सुभान अल्लाह, क्या खूब बात की। फरमाते हैं मुश्किल कुशा है आप, अमीर आपका गुलाम, अब इसकी मुश्किलें भी हो आसान या रसूल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवगर हुए ना, बच्चे जब विलादत होती है तो उन्हें नहलाया जाता है, साफ किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब नहलाने का एहतमाम किया गया ना, तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़बान फसीह इरशाद फरमाया मैं आब रहमत से गुस्ल दिया गया हूँ। इरशाद फरमाया कि मैं अज़ल में भी पाक था और अब भी पाक पैदा किया गया। तो नहलाने की जरूरत नहीं, ये तो वो है वयुज़क्कीहिम का ताज अल्लाह पाक ने इन्हें पहनाया है। ये तो नापाकों को पाक करने वाले हैं, इन्हें कौन पाक करता है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया मुझे अज़ल से अल्लाह पाक ने पाक फरमाया है और अब पाक पैदा किया गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। ये भी इस पर भी होना चाहिए, इस पर भी मेरोज भाई होना चाहिए। ये तीसरा दिन है आज मेरे जहन और दिमाग में यही। सलमान भाई बंदा वाकयात देखे ना तो हर बात पर यही कहे कि तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को लेने के लिए आती हैं और बताया जाता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ आराम फरमा रहे हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब कमरे में जाती हैं जहाँ हुजूर आराम फरमा रहे थे, तो देखती हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि ऊन से ज्यादा सफेद कपड़ा उनके ऊपर है और रेशम उनके नीचे बिछा हुआ है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को मैंने देखा और चाहा कि इनको उठाऊं, लेकिन जैसे ही हुजूर के चेहरे पर नजर पड़ी ना,
تو پھر بات یہ ہے کہ تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا اللہ. کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر میں فریفتہ ہو گئی اور ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھتی رہی. واہ واہ. دیکھتے رہی کافی دیر تک میں نے دیکھا. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے جیسے ہی میں نے سینے پر ہاتھ رکھا کہ ان کو اٹھاؤں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے اپنی آنکھیں میری طرف لگائیں. اللہ. گویا مجھ پر نظر رحمت ڈال دی. ہائے ہائے ہائے. اب جب نظر رحمت پڑ گئی ہے تو پھر تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. ہائے ہائے ہائے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر رحمت پڑ گئی. اب بھی رضائی بھائی پیاسا رہ جاتا، بھوکا رہ جاتا تو کیسے ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت فیڈ کروائی گئی، اور پھر ان کی رضائی بھائی کے لیے جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصف اس موقع پر ظاہر ہوا ہے، اور کتابوں میں یہ واقعتاً پڑھنے جیسا ہے. بندہ پڑھے اور دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ پیتوں کی نسبت کا کیا معاملہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے کرم فرمانے والے ہیں. پھر کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کرم پہ، دونوں چشمان کرم کے درمیان جب بوسہ دیا تو آقا کریم علیہ السلام کی نگاہوں سے ایسا نور نکلا کہ وہ آسمان تک پہنچ گئے. واہ واہ واہ. کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گویا حلیمہ سعدیہ پہلا دیدار کر رہی ہیں، اللہ اکبر. جس کا پہلا جلوہ ایسا ہے. پھر جب اس کو ساتھ لے کر گئیں تو قدم قدم پر برکات اور رحمتوں کے ظہور ہوتے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، اور بر آئے میرے بر آئے ہمارے دل کے بھی ارمان یا رسول. میں قربان جاؤں. نبی پاک علیہ السلام نے سلمان بھائی دیکھیں بچپن مبارک میں پنگھوڑے میں جھولے میں ایک درس دے رہے ہیں آپ، اور وہ درس کیا ہے کہ میں بھائیوں کا حق کھانے نہیں بلکہ ان کا حق انہیں دینے کے لیے آیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا گیا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے حصے کا پیا اور اپنے بھائی کے لیے اِشار فرما دیا، چھوڑ دیا، بتایا کہ میری تعلیم اپنے عمل کے ذریعے یہ ہے. یہاں تو عمل کے ذریعے تھی کہ بچپن میں نبی پاک علیہ السلام بھائی کو اس کا حق دے رہے ہیں نہ کہ کھا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا آپ کا امتی اسے بھی چاہیے کہ یہ میں اس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جنہوں نے بھائیوں کو ان کا حق دیا ہے، نہ یہ کہ ان کے حق پہ قبضہ کیا ہے. درست فرمایا. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات ہے اور تربیت کی بات بھی ہے میروز بھائی. تو ہمارا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے دنیا کا پیسہ ہمارے پاس کیا پیسہ ہے. کوئی بھی دنیا میں ابھی جیسے میروز بھائی آدمی ہوگا، کوئی قارون جتنا خزانہ تو نہیں ہوگا نا کسی کے پاس. کسی کے پاس نہیں. قارون جتنا خزانہ باقی نہ رہا تو یہ جو ہے یہ کہاں باقی رہے گا، جس کو بندہ تھوڑا ہی سوچ رہا ہوتا ہے. اور بھی مطلب دولت کا نشہ یہ وہ ہے کہ جو بھوکا اس کا سیر ہوتا نہیں، بندے کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو یہ نہ رہا تھا، نہ رہا ہے، اور نہ ہی یوں ہی باقی رہے گا. زمین پہلے کس کی تھی؟ ابا جی کی. ابا جی سے پہلے کس کی تھی؟ دادا جی کی. دادا جی سے پہلے کس کی تھی؟ انہوں نے کسی اور سے خریدی تھی. انہوں نے کسی اور سے خریدی، اس کی نہ رہی، اس کی بک گئی. دادا کا انتقال ہو گیا، ابا جی کے پاس آ گئی، دادا کی بھی نہیں رہی. ابا جی کا انتقال ہوا ہے، ابھی یہ وراثت میں میرے حصے میں آ گئی، اور کل کو جب میرا انتقال ہوگا تو یہ آگے ہی جائے گی، میرے پاس بھی نہیں رہے گی. تو جس شے نے بندے کے پاس ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، اس شے کی خاطر ہمیشہ والے عذاب کی طرف بندہ قدم جو ہے وہ کیوں بڑھائے، کیوں اس طرف جائے، جہنم کے دردناک عذاب کی طرف. کسی کے حق پر جو ہے وہ قبضہ کر کے کھا کے حق مار کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں.
महरोज भाई सगे भाइयों का, सगे भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का, मतलब यूं इस तरह से करके लोग कब्जे भी कर जाते हैं महरोज भाई। हजरत कब्जा कर लेते हैं और फिर जो अल्फाज कहते हैं ना, मैं तो मदनी चैनल पर अर्ज नहीं कर सकता, लेकिन नाजरीन समझ लेंगे क्या कहते हैं, किन अल्फाज को मैं हल्का कह के कहता हूँ। वो कहते हैं अब तप्पड़ है ना, ताकत है, तौबा तो तौबा, लेके दिखाओ, अल्लाह माफ करे, तौबा। ये अंदाज है। आप देखिए जरा सा इख्तियार आ जाए ना, असल में इंसान का ज़र्फ जो है ना बहुत छोटा है जी, जरा सा इसे इख्तियार मिल जाए तो होता क्या है, ये दावा करने लगता है कि ऐसा करके दिखाओ, अब देखेंगे, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, रख लिया जेब में, जाओ करो क्या करते हो जी। ये इंसान के पास जरा सा इतना सा इख्तियार आता है ना, इसकी हरकतें ये हो जाती हैं, इसका एटीट्यूड ऐसे चेंज होता है। सही। कुर्बान जाइए नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात के और आपकी अताए दस्तगीरी पे कि सारी कायनात के खजानों की कुंजियां अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। इख्तियार ऐसा है, तसर्रुफ ऐसा है कि पहाड़ों का फरिश्ता आके कह रहा है कि या रसूलल्लाह आप हुक्म करें पहाड़ों को पलट दो, आप हुक्म करें इनको दोनों पहाड़ों के दरमियान कुचल दो, ये हुक्म दिया जा रहा है। लेकिन तालीमात क्या है? माफ करो, दरगुजर करो, हकदार को उसका हक दो, अच्छा गैरों को दो, गैर तो गैर काफिरों को दो, जो उनका हक बनता है वो दो। लेकिन आज हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के चाहने वाले आशिक जो हैं, हम अपने ऊपर गौर करें। अदनान भाई, जब खैर की बात आती है ना, मैं चाहता हूं कि जी कोई स्कीम है, किसी में फायदा हो रहा है, तो मैं क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा सबसे पहले मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे अब्बू जी को फायदा पहुंचे। तो ये जो शरीयत की तालीमात हैं, यकीनन सारी कायनात के लिए, इंसो जान के लिए हैं, लेकिन सबसे पहला मिस्दाक या सबसे पहला फायदा किसको उठाना चाहिए? साहिब ईमान को, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती है, गुलाम है, उसको तो सबसे पहले फायदा उठाना चाहिए, और उसको फायदा पहुंचेगा भी ज्यादा। उलमा ने लिखा है ना, वो अबू लहब वाली रिवायत के ज़िमन में, कि जब उस सख्त काफिर को फैजान मिला है, महरूम नहीं रहा, तो एक मुसलमान आशिक रसूल की शान क्या होगी कि जब वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाएगा। तो इसी तरह तालीमात मुस्तफ़ा हैं सलमान भाई, इन पे अमल करके क्या मिलता है। और आप देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के बचपन की बातें कर रहे हैं हम यानी जाहिरी एतबार से सीने शऊर की बातें नहीं कर रहे, हम बचपन की बातें कर रहे हैं। तो बचपन में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात ऐसी हैं कि आज उनको बड़े बड़े फॉलो कर लें तो उनके बड़े बड़े मसले हल हो जाएं। आप देखिए अभी बात हुई दूध पीने की और अपने भाई के लिए जो है इसार करने की, या उनका हिस्सा, उनका हक देने की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इंसानी ताल्लुक की जो बुनियाद है ना, उसको मजबूत किया है। आप देखिए हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा जी, इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिज़ाई वालिदा है जी। वो किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात की कि लोग तो कहते हैं कि हलीमा सादिया ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को पाला है, आपकी परवरिश फरमाई है। मैं ये कहता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हलीमा सादिया को पाला। अल्लाह। आप देखिए बहरहाल फरमाया करती थी जी, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को वापस लेकर आई तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब को वापस करते हुए कहा कि ये वो बच्चा है जिसने मुझे आसूदा किया, मैं भूखी थी जिसकी वजह से मुझे खाना मिला, मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसकी बदौलत अल्लाह तबारक तआला ने मुझे मालदार कर दिया। वो खुद कहा करती जी। तो आप देखिए हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा जब बाद में आती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद ग़ज़वा हुनैन के मौके पे आती हैं, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी चादर उनके लिए बिछा देते, उनको इज्जत देते हैं, ताज़ीम देते हैं। रिवायतों में लिखा हुआ है कि जब तक वो मौजूद रही, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना इल्तिफात उन्हीं की तरफ रखा। जब वो जाने लगी तो कुछ दूर तक उनके साथ गए, उनको तहाइफ दिए। ये क्या है? ये इंसानी रवैये और इंसानी ताल्लुक है, क्योंकि इंसान जब मुआशरे में रहता है तो वो एक दूसरे से ताल्लुक के बगैर रह नहीं सकता। और यहाँ पे गोया कि ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हारा जिससे जितना भी ताल्लुक है ना, तुम उसका हक अदा करो। आज हम अपने ऊपर गौर करें, दूर के जो ताल्लुक है ना, यानी आज अगर हम पड़ोसियों के हुकूक की बात करें तो सलमान भाई इस्लाम ने तो बयान किए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो बयान किए हैं, लेकिन आज जरा हम उससे भी क्लोज रिश्तों में आ जाएं, माँ जायों में आ जाएं, अपने एक ही खून जिन रगों में दौड़ रहा है उनमें आ जाएं, तो आज हमारी वो कैफियत नहीं है। अल्लाह करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात जो हैं वो हर उम्र के अफराद के लिए, और आपकी हर उम्र की तालीमात हर उम्र के अफराद के लिए। बड़ी प्यारी बात फरमाई महरोज भाई ने, अल्लाह जिंदगी सलामती दे। और बिल्कुल इस तरह के काम ना करें, कब्जे करना।
اور مہروز بھی خالی حق پر ہی قبضہ نہیں کرتے، ایک اور کام بھی ہوتا. باپ کی زمین ہے حافظ صاحب، باپ نے 1 ایکڑ جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کر دیا، مسجد مدرسے کے لیے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ بچہ کیا ہے، اس نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ مکان بنا لیا، حویلی بنا لی اس کے اوپر. یہ بھی قبضہ ہے. مال وقف مثل مال یتیم ہے، یاد رکھیے گا. اور یہ ابا جی نے تو ایویں آ چھڑیا سی، ایویں کیا ہو، ایویں کیا آ چھڑیا سی، ایویں کہ ایویں کوئی بھی نہیں کہتا. ایویں مطلب پاگل تھوڑی تھا، مطلب کوئی دماغ مخبوط الحواس تو نہیں تھا نا جو ایویں کہہ دیا. ایویں ہی نہیں ہوتا. باپ کی زمین ہے، وہ اس کا مالک ہے. جب اس نے وقف کر دی، ماں ہے، ماں زمین کی مالک ہے، وہ جو ہے وہ وقف کر رہی ہے اور شرعی تقاضے کے مطابق وقف کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اولاد اگر اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے گی تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ کریم کے غضب کو ابھارنے والی بات ہے. ایک بندہ تھا حافظ صاحب، اس نے بھی یوں ہی کیا. ماں کی زمین تھی، ماں نے وقف کر دی، بچہ جو ہے وہ قبضہ کر گیا مہروز بھائی، اور اس پر اس نے گودام بنا دیا. کس چیز کا گودام بنایا یہ میں نہیں بتاؤں گا. بہرحال گودام بنایا جناب، مال بھرتی کیا، مال کو کیڑا لگ گیا. اللہ اکبر. کیڑا لگ گیا اور مہروز بھائی مطلب کتنی مالیت میں تو مجھے نہیں پتا کتنی، بڑا نقصان ہوا. سمجھانے والے نے سمجھایا کہ یہ جو آپ نے قبضہ کیا ہوا نا، یہ اس کی یہ شامت اعمال ہے، یہ تو یہ کام بھی نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کو نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہ صاحب کا ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، پھر کال لیتے ہیں انشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام رضا کا میں نے شعر آپ کو سنایا. سلام رضا کو اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف بھی کہا جاتا ہے. اس کو سلام رضا بھی کہا جاتا ہے اور قصیدہ سلامیہ بھی کہا جاتا ہے. 167 اس کے اشعار ہیں. سبحان اللہ. اس شعر میں یعنی آیت درود جو ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آیت درود کون سی ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 56. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. یہ آیت مبارکہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے. فرشتے بھی آپ کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں
اور اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان نبی ہے، سبحان اللہ۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں آیت میں، یعنی آیت درود میں، اللہ تعالی کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ اس آیت درود میں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شان و عظمت کا بیان ہے۔ حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ پر صلات بھیجتے ہیں، اور پھر عالم میں سفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلات و سلام بھیجیں تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ حاجی شاہ صاحب کا یہ پیارا تھا مدنی گلدستہ ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی مہروز بھائی الگ طرز میں شعر پڑھا، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ رکن شورا کے اللہ ان کو زندگی سلامتی عافیت نصیب فرمائے، آباد رہیں اور سلامت رہیں، اور یوں ہی ہمارے مہروز بھائی پروگرام کو بھی یوں نوازتے رہیں۔ اچھا، مہربان شفیق آدمی، شفیق رکن شورا ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، نگران مہربانی ہوتا ہے جی۔ چلیے ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں جی۔ ہم مدنی چینل دیکھ رہے تھے تو کال ملائی ہے، امی کو نعت سننی تھی، چمک تجھ سے پاتے ہیں تب پانے والے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ ہند کے شہر شاہجہان پور سے مونی ستاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، آپ سے عرض ہے کہ آپ مجھے یہ کلام سنا دیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ واہ بھائی واہ، والدین کی عمر میں برکت کے لیے دعا بھی ارشاد فرما دیں۔ آمین آمین آمین، مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ عثمان امانت طاری گلزار طیبہ سرگودا سے نعت کا اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا جی۔ ہمارا نام ہے حافظ غیاث اتاری، عارف والا سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی میری آپ سے عرض ہے کہ آپ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ آئے پیارے مصطفیٰ مرحبا سجے مرحبا، آپ یہ مجھے نعت سنا دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آباد رہیں جی۔ میرا نام حبیبہ ہے، میں طیب سے بات کر رہی ہوں۔ سلمان بھائی آپ سے کب آئیں گے؟ آج میں آپ کو نعرے بتاؤں گی۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، حقی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، مرحبا، ماشاءاللہ۔ کہاں کا ہے مدنی منی نے آنے کا؟ سیمن شریف آنے کا۔ اچھا چلیں، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت لال شہباز کلندر حضرت عثمان مربندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار فائز الانوار پر جی۔ مجھے یہ کلام سنا دے۔ غم کے بادل چٹے گئے گھر، غم کا مارا جھوم اٹھا، آ گیا خوشیاں لیے ماگے ربیع النور گے، مرغبا بولو مرغبا مرغبا۔
بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کچھ کلام شامل کریں نور عالم، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، قسمت میری چمکا یہ چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آنے کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، حشر تک ڈالیں پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے سناتے جائیں گے، رہے گایوں ہے ان کا چرچا رہے گا، رہے گایوں ہے، رہے گایوں ہے ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا واہ بھائی واہ. کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا اولیٰ کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مکی مرحبا عربی مرحبا یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پیغمبر نور کیوں نازل کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ آج کیا ہے زمانے میں رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے میں رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا رنگ بدلا ہے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا 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 حقی مرحبا عربی مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ہم ایک اور ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے آنکھوں کا تارا. نام ہے محمد. مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہمارا ہے آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واقعی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایسی شان و عظمت والا ہے اور اس نام میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی ہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی بار بار تعریف کیا گیا. اس نام کا معنی یہ بنتا ہے بار بار تعریف کیا گیا بہت زیادہ تعریف کیا گیا. تو غیر مسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے اور سخت ترین دشمن بھی جو تھے کفار مکہ انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا پڑتا تھا. اب اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کا نام ہی ایسا پیارا رکھا کہ جو لے تو وہ تعریف کر دی اس نے آپ کا نام ہی تعریف کیا گیا. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شمار تعریفوں کے قائم مقام ہو جاتا تھا. ایک دن ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اے
لوگو تم کتنے نادان اور کتنے بے وقوف ہو کہ تم جب ان کا تذکرہ کرتے ہو، اگرچہ سب و شتم کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لان تان کرتے تھے، لیکن نام لے لے کر کرتے تھے. اس نے کہا کہ جب تم ان کا نام لیتے ہو، یعنی ان کو محمد کہتے ہو، تو تعریف تو ہو گئی، ان کا ذکر خیر تو ہو گیا. اب ایسے ہی نا جیسے کسی کو اوہ اچھے تم بہت برے ہو، یہ تو ایسے ہی ہوا نا کہ بہت پیارے تم اچھے نہیں ہو. تعریف بھی کرتے ہو، مذمت بھی کرتے ہو. تو اب جب انہوں نے کہا جب ہم ان کو بلاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، جب ان کو محمد کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ قابل ستائش، تعریف کے قابل، بار بار تعریف کیا گیا. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ آئندہ ہم ان کو نعوذ باللہ مزمم، میم زال میم میم، یعنی لائق مذمت کے نام سے یاد کریں گے. اب انہوں نے اتفاق کر لیا، تب ان کو معاذ اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے، بلکہ مزمم کہہ کے ان کو معاذ اللہ گالیاں دیں گے. اب مخالفین جب بھی اپنے دل کے یا وہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے، اپنے پھپھولے پھوڑنا چاہتے، تو مزمم کہہ کر برا بھلا کہتے. تو ابو جہل نے تو یہ وتیرہ بنا لیا کہ جب بھی آپ کا ذکر کرتا تو آپ کا مبارک نام لینے کی بجائے مزمم کہتا. اب ابو لہب کی بیوی نے بھی اور بھی مشرکین مکہ آپ کو مزمم کہہ کے برا بھلا کہتے تھے. اب جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو تکلیف ہوتی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا کہ یہ آپ کو گالی دیتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا تم تعجب نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ نے ان کی لعنت اور گالیوں کو مجھ سے پھیر دیا. یہ مذمت کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں مزمم کو، مزمم نام لے لے کے گالیاں دے رہے، مزمم نام لے لے کے برا بلا کہہ رہے. ہوگا کوئی مزمم جس کو یہ گالیاں دے رہے؟ انا محمد، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا، میں تو محمد ہوں. یہ تو مزمم نام لے لے کر گالیاں دے رہے. یعنی کس طرح اللہ نے ان کی زبانوں سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بھی ہٹوا کے کہ یہ مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں اپنے زوم فاسد میں، کہ اب جب وہ گالی دے کے اپنے دل کی بڑھاس کو نکال رہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرما دی، یہ مزمم کو گالیاں دے رہے، مزمم کو برا بلا کہہ رہے. انا محمد، میں تو محمد ہوں. تعریف کیا گیا، بار بار تعریف کیا گیا. قابل ستائش، قابل تعریف، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے جمیل رضاوی کے دل میں، اپنے جمیل رضاوی کے دل میں آ جا، سما جا نام محمد، آ جا سما جا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صدقے یا رسول اللہ، حضور کے نام کی قربان جائے. ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اس پر جو ہے وہ الحمدللہ بچپن حضور کا، اس پر مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں. یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات یہ مسکنسپشن ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی والدہ نے دودھ نہیں پلایا. یہ بات کہی جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے. ایک جامع الاثار کے مطابق، ایک قول کے مطابق 7 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو جو ہے وہ دودھ پلایا ہے. اور جامع الاثار میں اس بات کو بھی واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، حضور کی جو ہے وہ رضاعت کا معاملہ خدمت جو کی ہے، اس نے ایمان اور اسلام کے دامن سے فیض پایا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک بڑی پیاری جو ہے وہ بات ہے.
ٹھیک ہے. آگے پھر مزید گفتگو ہے. پھر اور حافظ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صحابہ ہیں انہوں نے بھی حضور کو جو ہے وہ دودھ پلایا. حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی خواتین کا ذکر ہے. بعض کتابوں میں 9 کا ذکر ہے، بعض میں 10 کا ذکر ہے. اور اس بات کو بھی علماء نے تحقیق کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو آپ کی والدہ ہی نے دودھ پلایا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہو گئی. یہاں ایک اور بڑی اہم بات حضور کے صدقے سے جو آگے بات چل رہی ہے، اصول ہے بلکہ روایت ہے اس مضمون کی کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے جو ہے وہ نسب کے ذریعے سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے جو ہے وہ رضاعت کے ذریعے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی بندہ اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا. یوں ہی رضائی بہن دودھ کا رشتہ ہے، دودھ کی بہن ہے، دودھ شریک بہن بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. بعض اوقات یہ طریقہ کار جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے زمانے میں کہ مہروز بھائی ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ بہنیں بھی اپنے بچوں کو اپنی بہنیں آپس میں اپنے رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے. جی رشتہ داروں میں ایسا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، بہنوں میں یوں اس طرح ہو جاتا ہے. اور اس طرح رشتہ دار جو دودھ اپنے بچوں کو جو ہے دوسرے کے بچوں کو بھی جو ہے وہ پلا دیتے ہیں. تو پھر یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اب جب دودھ پلا دیا تو دودھ پلانے والی بن گئی ماں، رضائی ماں. ٹھیک ہے، دودھ پلانے والی ماں بن گئی دودھ کی ماں. پھر جو اس کی بیٹی ہے یہ کیا بنے گی؟ اس کی دودھ شریک بہن. تو جس طرح سگی بہن سے شادی یہ نکاح یہ حرام ہے، یوں ہی دودھ شریک بہن سے بھی نکاح حرام ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ اگر دودھ یوں پلایا ہے ایک دوسرے کے بچوں کو تو پھر ان میں رشتہ داری یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کو پوشیدہ نہ رکھا جائے سلمان بھائی. کہیں پہ بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، محبت میں کرتے ہیں، ضرورت کے تحت کرتے ہیں، تو پھر اسے خاندان والوں کو بتایا جائے، اس بات کو معروف کیا جائے تاکہ خاندان میں بھی بات پتہ ہو، ان بچوں کو بھی پتہ ہو، آنے والے وقت میں کسی وقت کوئی مسائل اور جو ہے نا وہ ایک پریشانی والی صورتحال نہ ہو. کیونکہ علم دین سے دوری ہے. ہماری حالت یہ حلال حرام جائز ناجائز کے احکام جاننے کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. تو جاننا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں. ایک ہے کسی کام کو کرنا یا نہ کرنا، یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے. اس سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جاننا. گناہ کو بھی جانیں گے کہ ایک گناہ ہے تو ہی تو چھوڑیں گے. ناجائز کام کو جانیں گے یہ ناجائز ہے تو چھوڑیں گے. تو ہمارے معاشرے میں اس چیز کو درگزر کیا جانے لگا، بلکہ درگزر نہیں کہنا چاہیے، یہاں پہ اگنورینس کہنا چاہیے، غفلت کہنا چاہیے. غفلت ہے کہ ہمیں احکام نہیں پتہ. حالانکہ جب ہم اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے کر آئے ہیں، ایک انسان ہونے کی حیثیت میں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں شریعت اسلامیہ کو فالو کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں انہی میں ہمارے لیے فلاح و بہبود ہے. تو اس کو پھر عام کریں کہ جی یہ دو شریک بیٹا ہے، یہ دو شریک بیٹی ہے، فیملی کو پتہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس نے دودھ پلایا اس کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی وجہ ہوئی، وہ جدائیگی ہو گئی یا ایکس وائی زیڈ، تو اب بعد میں جو ہے نا مسائل آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم مدنی چینل کی اسکرین پر بیٹھ کر ہر چیز کو بہت زیادہ کھلے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن سینسیٹیو ایشو ہے یہ، تو احتیاط کرنی چاہیے. ہاں احتیاط بھی کرنی چاہیے. اور مہروز بن جو بات کی یہ بڑی واضح بات ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے دودھ شریک بھائی ہیں، رضائی بھائی ہیں. اور جناب علی المرتضیٰ نے ایک مرتبہ جامع الاثار میں اس کو بیان فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ عرض کی کہ حضرت حمزہ کی ہمشیرہ سے نکاح کے حوالے سے مشورہ دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حمزہ میرے جو ہے وہ رضائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی بہن سے یا ان کی بیٹی سے میں نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس روایت کا مضمون میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو یہ دودھ کے رشتے بھی یہ بڑے اہم اور بڑے نازک جو ہے وہ رشتے ہیں، اور ان کی قدر بھی ہے اور ان کی اپنی پھر اہمیت بھی ہے. بالخصوص نکاح کے معاملے میں اس کا ایک بڑا سینسٹیو جو ہے یہ میٹر ہے. تو یہ خیال رکھنا چاہیے. جو بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، یاد رکھیں کہ یہ پھر ان بہنوں میں آپس میں یوں شادیاں بچوں کی یوں یہ پھر آگے پرابلم بن جائے گا، نہیں ہو سکے گا. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. اور مہروز بھائی اس میں نیت کا بھی اعتبار نہیں جی کہ کس نیت سے پلایا ہے، ہاں جی اس کا بھی اعتبار نہیں. صحیح. رضاعت کے مسئلے ویسے آپ سب بڑے بعض کا جو ہے
پیچیدہ بھی بن جاتے ہیں. سیکھنے چاہیے سلمان بھائی, اتنی مشکل چیزیں سیکھتے ہیں ہم. ہاں جی, دنیا میں آپ دیکھیں کھانوں کی ریسیپی کو دیکھیں, آج کل ایک وبا چلی ہوئی ہے کہ مشکل سے مشکل کھانے, عجیب و غریب کھانے. چلے وہ میں نہیں بولتا اس طرح کے الفاظ, ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہے اور وہ چوائس ہے, لیکن آپ سیکھ ہی رہے نا بھائی. 10-20 ڈشیں تو جانتے ہی ہیں ہر فیملی والے, لیکن مزید نئے طریقے سے. بقرعید آتی ہے تو وہ گوشت کا جو کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے. تو یہ اتنے نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں. اچھا کپڑے ہیں سادے سے پہن لیں, نہیں جی نہیں, تراش خراش کے, اور 10 چیزیں ایسی. آپ کا گھر ہے, گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو بس وہ ڈیکوریٹ کرنا ہے. بھائی سادہ سا گھر ہوگا تو بھی تو صحیح ہے. چھتوں پہ آپ دیکھیے لاکھوں روپوں کا کام کرا رہا ہے, اب اتنی محنت والا کام کرا رہا ہے. فرش پہ لاکھوں روپوں کا کام کرا رہا ہے, محنت والا کام لگا رہا ہے. ایک مہینے میں چھت تیار ہو رہی ہے جی کمرے کی, ایسا کام ہو رہا ہے. میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, محنت ہو رہی ہے, مشقت ہو رہی ہے, پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, تو ان ساری چیزوں میں کر رہے ہیں تو شریعت کے احکام سیکھنے میں کیوں نہیں؟ اگر مشکل ہے, کسی کو مشکل لگتا ہے, ہر نئی چیز مشکل ہوتی ہے. چائے بنانا بھی مشکل ہے, آٹا گوندنا بھی مشکل ہے, کھانا کھانا بھی مشکل ہے. بچوں کو دیکھیں نہیں کھا پاتے تو کرتے ہی ہے نا سارے کام آہستہ آہستہ. تو شریعت کے احکام بھی سیکھیں. یہ کہہ کر گزر جانا کہ جی ہماری سمجھ میں نہیں آتے, ہمیں یوں نہیں ہوتا, آپ کی سمجھ میں تو چلنا بھی نہیں آتا تھا, آپ کی سمجھ میں تو بولنا بھی نہیں آتا تھا, آپ کی سمجھ میں تو کپڑے پہننا بھی نہیں آتا تھا, آپ کی سمجھ میں تو سفر کرنا بھی نہیں آتا تھا, آپ کی سمجھ میں تو بائک بھی نہیں آتی تھی, کار بھی نہیں آتی تھی, جہاز بھی نہیں آتا تھا. تو آہستہ آہستہ سب چیزوں کی طرف آ گئے. آپ کو تو موبائل چلانا بھی نہیں آتا تھا, موبائل تو دور کی بات ہے, ٹی وی کا ریموٹ چلانا نہیں آتا تھا, پھر آپ وہ بٹن والا موبائل چلانے لگے, پھر جو ہے آپ اسمارٹ فون چلانے لگے, آج جو ہے آپ ایکسپرٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی تو سیکھی ہیں. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا چھوٹا سا بچہ نا وہ موبائل چلا لیتا. بھائی وہ اس لیے چلا لیتا ہے کہ وہ آپ کو چلاتا ہوا دیکھتا ہے, ہر وقت اس کے سامنے موبائل ہے. اگر اس کے سامنے شریعت کے احکام ہر وقت ہوں گے, وہ چھوٹا سا بچہ شریعت کے احکام بھی سیکھ لے گا. تو آپ سیکھیں, سکھائیں, اس کو اگنور نہیں کریں. یہ نہیں کہ ایسے کیسے ہوتا ہے. دودھ کیوں نہیں, دودھ ہے, دودھ کی حفاظت ہر کوئی کرتا ہے, انڈوں کی حفاظت ہر کوئی کرتا ہے, گوشت کی حفاظت ہر کوئی کرتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے بچپن میں تو کچن میں ہوتے تھے مسالہ جات, اب بعض مسالے ایسے ہیں وہ فریج میں رکھے جانے لگے. وہ کہیں سے پتہ چلا ہوگا کہ جی یہ فریج میں رکھ دیں گے تو زیادہ سیف رہیں گے, زیادہ محفوظ رہیں گے, زیادہ عرصہ چلیں گے, تو وہ اس کو اپلائی کیا جانے لگا. اسی طریقے سے کپڑوں کو دیکھ لیجیے. اچھا کچن میں ہوتا تھا, وہ میں بھی نام بھول گیا ہوں, وہ ایک الماری سی ہوتی تھی فریج کی جگہ, وہ بہت پہلے تصویروں میں, تو اب وہ فریج آ گیا اس کی جگہ. تو ہم ہر چیز میں چینجنگ لا رہے ہیں, ہر چیز میں مشقت کے ذریعے سہولت لے کر آ رہے ہیں. تو شریعت کے احکام سیکھنے میں کیوں نہیں؟ اور ایسے کوئی بہت پیاری بات, کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے کہ اللہ رسول نے ہم پہ ایسے احکام لازم کر دیے جو ہم سیکھ نہیں سکتے. کیونکہ اللہ رب العزت کی شان تو یہ ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو سمپل سی بات ہے کہ شریعت کے مسائل سیکھیں, احکام سیکھیں. سیرت رسول کی بات ہو رہی ہے سلمان بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کی بات ہو رہی ہے. آج میں سمجھتا ہوں جو گفتگو ہوئی ابھی تک اور جو آگے ہوگی, اس میں سے بہت ساری ایسی ہوگی جو مدنی چینل کے ناظرین میں سے بہت سارے افراد کے لیے نئی ہوگی. حالانکہ نئی تو نہیں ہے, یہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, لیکن ہمارا مطالعہ نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ہم پڑھیں اور سمجھیں, اللہ نے چاہا تو ہم بھی بہتری پائیں گے, فیضان پائیں گے, اس کا ہماری آنے والی نسلیں بھی پائیں گی. واہ سبحان اللہ. یہاں حضور کے بچپن کی بات ہے, تو اس میں یہ بھی جو ہے وہ فرمایا ہے, بیان فرمایا ہے کہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشو و نما پائی ہے, یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. سبحان بھائی جی, یہ کیسے نشو و نما پائی ہے یہ آپ بتا دیجیے گا. اس کے بعد والی جو بات ہے وہ میں جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. ولما بلغ سنتین, امام ابن جوزی فرماتے ہیں سیدہ حلیمہ نے فرمایا ولما بلغ سنتین, جب آپ کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہوئی, فاول کلام من سمعتہ, پہلا کلام جو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یقول فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام کیا ہی خوبصورت کلام ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا بھی یہ جذبہ اور یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کی زبان پر بھی جو پہلا کلام ہے یہ اس میں جلالت اللہ ہو. بعض اوقات بچے کو پاپا ماما جو ہے نا وہ سکھاتے رہتے ہیں, تو پاپا ماما کرے گا تو کوئی خاص اس کی فضیلت نہیں ہے, لیکن اگر ابتدا جو ہے وہ تیمن کی نیت سے, ٹھیک ہے, بسم اللہ سے یا اللہ کریم کے اس میں جلالت سے, اس میں ذات سے اگر بچہ جو ہے ابتدا کرے گا, تو پھر اس کی مہروز بھائی برکتیں جو ہے وہ پائے گا. ماں باپ گھر والے اگر اس کے سامنے اس طریقے کے کلمات کہتے رہیں گے تو اس کی زبان پہ بھی انشاءاللہ چڑھ جائیں گے, کیونکہ بچہ سننے سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, جو اس کے سامنے ہوگا وہی وہ سیکھے گا. جی, نشو و نما حضور نے جو پائی ہے. سبحان اللہ.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مبارک نشو نما ہے، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں جلوہ گر ہونا دیگر سے ممتاز ہے، اسی طرح نشو نما میں بھی آپ ممتاز ہیں۔ مسند ابی یعلا کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھنا شروع ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دن کی جو جسمانی نشو نما ہے نا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عام بچہ جتنا ایک مہینے میں پرورش کرتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں اتنی نشو نما فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مہینے کی نشو نما ایسی تھی جیسے عام بچوں کی ایک سال کی بڑھوتری ہوا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ بڑھوتری نشو نما کے وصف میں کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا مثل نہیں ہو سکتا، تو دیگر اور اوصاف و کمالات میں کوئی آپ کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی الوفا میں ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے جب عمر مرگ 2 سال ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں نظر آتے تھے جیسے تندرست و توانا لڑکا ہوا کرتا ہے۔ 2 سال عمر مبارک ہوئی۔ اور دیگر اور کتابوں کے اندر مزید تفصیل بھی ہے، جیسے معارج النبوہ کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس بات کو کہ عمر مبارک جب 2 مہینے ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گھٹنوں کے بل چلنے لگے تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ حضور کی قربان۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے جی جی، اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے جو نشو نما ہے اس کو بیان کیا، نباتن حسنا وکفلھا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں تھی۔ پھر کہا گیا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، یہاں یہ بات بڑی ذوق افزا ہے، وجد عندہا رزقا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رزق پاتے تھے جب حضرت زکریا ان کے پاس آتے تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنی سعد لے کر گئی نا، بنی سعد کی چراگاہوں میں بھی رزق آنے لگا تھا۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارد گرد بھی رزق سے آباد ہو گیا تھا۔ واہ واہ واہ، میں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پاس 7 بکریاں تھیں، 700 ہو گئیں۔ قبیلے والوں نے کہا تمہارے گھر میں تو بڑی برکت ہو گئی ہے، کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ تو میں جس تالاب سے قبیلے کی بکریاں پانی پیتی تھیں اس تالاب میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک پاؤں ڈال دیے، تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ سارے قبیلے کی بکریاں جو تھیں ان میں برکت ہو گئی اور وسعت ہو گئی، تعداد بڑھ گئی، انہوں نے بچے دیے اور پھر بچوں کے بچے، اس طریقے سے سب کو برکت نصیب ہوئی، تو یہ مبارک تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، جس طرح ان پر برکتیں ہوئی ہیں ویسے ہم پر بھی کرم ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سہارا دیا جب میرے نا خدا نے، ہوئی نا سیدھی پھرا رخ ہوا کا، ہوئی نا سیدھی پھرا رخ ہوا کا۔ خالد بھائی نے جو بات کہی ہے یہ خالی ذوق والی ہی بات نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ خالی ذوق میں کہہ گئے، یہ لکھی اور پڑھی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ لکھی اور پڑھی بات ہے، میں سناتا ہوں۔ اور یہ کوئی مطلب کسی ایسے کوئی عام بندے کی لکھی ہوئی تحریر نہیں سنا رہا، میں حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی تحریر سنا رہا ہوں، جو کم از کم آج سے 850 سال کم و بیش پہلے کے محدث ہیں، ٹھیک ہے، امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں سنیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی یہ کس طرح سے حضور کی جو ہے وہ شان بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے اس کو میں آگے کرتا ہوں، گھڑی کہہ رہی ہے، وقت بھی اختتام پذیر ہے۔ فرماتے ہیں امام ابن جوزی، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال اور کیفیت کے بارے میں جو ہے وہ بچوں سے پوچھا،
فیقولون، اب وہ جو حضور کے ساتھ جو ہے وہ جاتے تھے، انہوں نے کہا انا نشاہد منہ آیات عجیبۃ، کہ ہم ان سے دیکھتے ہیں کہ بڑی عجیب عجیب جو ہے وہ نشانیاں نظر آتی ہیں. آیات عجیبۃ یا عجیبۃ، جو بھی اعراب ہے اس کا. آگے چلتے ہیں. ان امشی علی یابس، اگر یہ خشک گھاس کے اوپر چلتے ہیں، احضرا، تو وہ خشک گھاس جو ہے وہ تر ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. ولا یمر علی شجر ولا علی حجر الا وسلم علیہ، جس بھی درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ ان کو سلام کرتا ہے. سبحان اللہ. میں صدقے یا رسول اللہ. آپ دیکھیں ہمارے حضور کی شان یہ کتنی جو ہے وہ بلند شان ہے. اور صحیح کہا اعلیٰ حضرت نے. نور عالم بھائی آپ بھی ایک شعر سنائیں. فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، حسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضور کے مبارک بچپن کا بیان ہو رہا ہے. یہاں بچوں کے لیے بھی ایک بات ہے، بچوں کے لیے بھی ایک بڑی پیاری بات ہے. جامع الاثار میں جو ہے نا وہ اس کو بیان فرمایا. سیدہ حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بکریوں کو لے کر جایا کرتے تھے، حضور نے خود ہی جو ہے نا وہ ان سے کہا کہ میرے جو یہ میرے بہن بھائی ہیں یہ دن میں نظر نہیں آتے. تو آپ نے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ جو ہے بکریاں چلانے جاتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا کہ میں بھی جاؤں گا. تو پھر یوں حضور کو بھی جو ہے وہ بھیجا، اور فرماتی ہیں کہ حضور خوشی خوشی جاتے تھے اور خوشی خوشی واپس آتے تھے. صدقے جاں سبحان اللہ. تو بچوں کے لیے اس میں ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ بچوں کو بھی چاہیے کہ اگر امی ہیں ابو ہیں کوئی کام بول رہے ہیں تو بچے خوشی خوشی جائیں، وہ کام کر کے خوشی خوشی واپس آئیں. سبحان اللہ. مہروز بھائی کیا ہی ذوق والی بات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی بات ہے. سلمان بھائی اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی آپ دیکھیے، اور کیسی شان عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی، اپنے محبوبوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو سید العالمین ہوں ان کی کیسی حفاظت فرمائی. آپ دیکھیے واقعہ شق صدر جو بیان ہوتا ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، وہاں پہ ان کے اطراف میں، تو اس کے بعد جب وہ واپس لاتی ہے نا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ ڈر جاتی ہیں کہ شاید ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. تو اس موقع پہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ جاتی کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف واپس کرنے آنی، کوئی بات ہے، کوئی خوف ہے ان کے دل میں، اور وہ اپنا ایک خوف بیان کرتی ہیں. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں خبردار، میرے اس شہزادے میں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ بڑی اونچی شان والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پہ بچپن شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا جان عبد المطلب کے ساتھ مکے شریف کے پہاڑوں سے گزر رہے تھے، اور وہاں پہ دونوں جدا ہو گئے. تو آپ کے دادا جان نے آپ کو تلاش کیا لیکن آپ نہیں مل سکے انہیں. آپ کے دادا جان کعبۃ اللہ شریف پہنچے، غلاف کعبہ پکڑا اور رو رو کر دعا کری. اسی اسنا میں کیا ہوا، وہاں سے ابو جہل گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور اس نے اپنی سواری کو بٹھایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن کی بات ہے اپنے پیچھے بٹھایا. اب سواری اٹھتی ہی نہیں ہے. پھر کیا کیا اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سے آگے بٹھایا. جب آگے بٹھایا تو سواری اٹھ گئی، اور پھر وہ مکے شریف آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی اور ان کو ان کی والدہ تک بھی پہنچایا، ایسے ہی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے دادا جان تک پہنچایا. اللہ 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 سبحان، کیا بات ہے. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم،
جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور وہ ہیں جن پر بادل سایہ کرے، اللہ اکبر، میں قربان آ کے سجدہ کرے، اللہ اللہ بہت کچھ ہے سلمان، سبحان اللہ، بہت کچھ ہے، وقت نہیں ہے، چلے انشاءاللہ ہوتا رہے گا عظمت مصطفیٰ کا بیان۔ وہی دھوم ان کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میروز بھائی، وہی دھوم ان کی ہے، ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہوتا رہے، سلسلے ختم ہوتے رہے اور ہم کہیں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ جمال یار کی زیبائیاں بیان نہ ہوئی، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ کیا بات ہے حضور کی بارت۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت احترام پذیر ہے، جنہوں نے ذکر سنا ہے، اتنی شان والے محبوب کے ہم امتی ہیں، غلام ہیں، تو ہمارا کردار بھی شان والا ہونا چاہیے، ہمارا انداز بھی اسی جو ہے وہ شان والے آقا کی سنتوں کے اندر جو ہے وہ ڈھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بندہ اپنے آپ کو رچا لے، بسا لے، تو انشاءاللہ عدنان بھائی بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ چلیے جی، پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تو پر لاکھوں سلام، تو پر لاکھوں سلام آقا، تو پر لاکھوں سلام۔ رب کے پیارے راج لاج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ جھوم گئے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔